الحمد لله الذي لا يرجى لكشف الشدائد إلا هو ولا يدعى لرفع المكائد إلا هو وما مراد العاشقين في الكونين إلا هو وما مطلوب الواصلين في الدارين إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں بھائیوں عزیزوں، یکم محرم الحرام سن 24 ہجری سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اس مناسبت سے آج کی اس نشست میں ان کی زندگی کے حالات اور واقعات کے بارے میں مختصر سی بات کی جائے گی۔ یہ اللہ کا ہم پر فضل، کرم اور احسان ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً اپنے بڑوں کا ذکر خیر کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے محسنین ہیں، ان کی قربانیوں کی برکت سے یہ دین اسلام ہم تک پہنچا ہے، اور ان کا ہم پر یہ حق بنتا ہے کہ ہم ان کا تذکرہ، ان کا نام، ان کے واقعات کو دہراتے رہیں، اپنی آنے والی نسلوں کو آگاہ کرتے رہیں۔ اور یہی مسجد اور یہ ممبر کا پلیٹ فارم ایسی جگہ ہے جہاں سے یہ بات سننے کو ملتی ہے۔ دوسری جگہوں پہ اس کے تذکرے نہیں ہیں، وہاں تو ایسی چیزوں کو دکھایا جاتا ہے جو ایمان کی جڑوں کو کمزور کر دیتی ہیں، وہاں ایسی چیزوں کو بار بار چلایا جاتا ہے جس سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے، وہاں ان لوگوں کو بار بار دکھایا جاتا ہے، آج فلاں اداکار کی برسی،
آج فلاں گلوکارہ کی برسی اور فلاں نے یہ فلم بنائی، فلاں نے یہ گانا گایا، یہ سب حرام ہے۔ حرام بار بار دکھایا جاتا ہے تاکہ مسلمان نسل کو اتنا حرام دکھایا جائے کہ حرام راس آ جائے۔ اور یہ مسجد کے ممبر سے جو بات ہوتی ہے، یہ ان عظیم لوگوں کے تذکرے کیے جاتے ہیں جن پر اللہ رب العزت بھی راضی، اور جن سے فرشتے بھی راضی، اور جن سے زمین کی تمام مخلوقات بھی راضی، اور جن سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی۔ کتنے عظیم لوگ ہیں۔ اور یہ بات بھی دیکھنے میں آتی ہے، ہمارا وہ مجمع جو بر وقت مسجد میں ممبر کے قریب آ کر بیٹھ کر بات سنتا ہے، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کے نظریات اور ان لوگوں کے بارے میں معلومات اچھی ہوتی ہیں ان لوگوں کی بنسبت جو اس خیر سے محروم ہیں، جن کو یہ بات سننے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ جب سوالات کیے جاتے ہیں، آسان سے آسان بات پوچھی جاتی ہے تو کہتے ہیں جی ہمیں تو معلوم نہیں ہے، اس لیے کہ کبھی کسی عالم کی صحبت میں کسی مسجد کے ممبر کے پاس بیٹھے ہی نہیں ہیں، بات سنی ہی نہیں ہے، تو کیسے پتہ چلے گا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، روئے زمین پر علماء کی صحبت اور مجلس کو غنیمت جانو، اس سے دور مت جاؤ، اس سے تمہیں بہت کچھ حاصل ہوگا، اس سے بہت فوائد ملیں گے۔ تو جو ممبر سے جڑ کر چلتا ہے، جو علماء کے ساتھ ربط میں رہتا ہے، تو اس کو یہ تمام چیزیں معلوم بھی ہوتی ہیں اور پھر وہ آگے بھی بڑھتا ہے۔ تو اس لیے یہ ان حضرات کے تذکرے یہ ضروری ہیں ہمارے اپنے ایمان کی تربیت کے لیے، اپنے ایمان کی تازگی کے لیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اجازت مانگی، یا رسول اللہ میں عمرے کے لیے جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت عنایت فرمائیں۔ کیا خوبصورت منظر ہوگا اور کیا آپس کی محبت اور تعلق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر عمرے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ ہم میں سے کوئی حج یا عمرے کے سفر پہ جاتا ہے، وہ اپنے بڑوں کو بتاتا ہے، وہ اپنے بڑوں سے پوچھتا ہے، وہ اپنی جان پہچان والوں کو بتاتا ہے، اور ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو اس مبارک سفر پر روانہ ہونے سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں، یا رسول اللہ عمرے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ آپ کتنے خوش ہوئے؟ آپ نے فرمایا، اے عمر، جب اس سفر پہ جا رہے ہو تو ہمارے پیارے بھائی ہمیں دعاؤں میں نہ بھولنا۔ کیا زبردست جملہ فرمایا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہ جملہ سن کر مجھے اتنی خوشی ہوئی، اگر ساری دنیا کے خزانے بھی مجھے مل جاتے تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی۔ اے ہمارے پیارے بھائی، اپنی دعاؤں میں ہمیں نہ بھولنا۔ یہ ہے بڑوں والا انداز، یہ ہے اپنے چھوٹوں کی حوصلہ افزائی کرنے والا انداز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی دعا کی کیا ضرورت ہے، مگر بڑے اپنے چھوٹوں کی ہمیشہ اسی طرح حوصلہ افزائی کیا کرتے ہیں۔ جب چھوٹوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے تو ان میں آگے بڑھنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر حوصلہ شکنی کی جاتی ہے تو وہ پھر مایوس ہو جاتے ہیں۔ حوصلہ افزائی کرنے والے کم ہیں، حوصلہ شکنی کرنے والے زیادہ ہیں۔ کمزور سے کمزور بچہ، اس کی بھی جب حوصلہ افزائی کی جاتی ہے تو اس میں بھی کچھ ہمت پیدا ہو جاتی ہے، اور ذہین سے ذہین بچے کی بھی جب حوصلہ شکنی کی جائے گی تو وہ بھی ہمت ہار بیٹھے گا، مایوس ہو جائے گا۔ حوصلہ افزائی فرمائی اور ساتھ یہ بات فرمائی کہ آپ جا رہے ہیں، ہمارے لیے دعا کیجئے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر ان کی ہدایت کی دعا مانگی ہے۔ نام لے کر ان کے اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے۔ باقی لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے خود چل کر آ رہے ہیں، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوزیشن یہ ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر ان کے اسلام کے لیے آسمانوں سے منظوری کروا رہے ہیں۔
اگر ہم میں سے کسی کو یہ اعزاز مل جاتا تو کتنی بڑی خوشی کی بات ہوتی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول انہیں کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے محبوب پیغمبر نے ان کی ہدایت کی دعا مانگی ہے اور اس دعا کے نتیجے میں وہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اور پھر اسلام کے لیے جو انہوں نے کارنامے سر انجام دیے ہیں وہ آج تک لوگ یاد رکھتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم داماد ہیں اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سسر ہیں۔ کتنا زبردست رشتہ ہے، کتنا قریبی رشتہ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو اپنے نکاح میں لیا ہے۔ سیدنا عمر داماد ہیں اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سسر ہیں۔ کتنا زبردست رشتہ ہے اور کتنا قریبی رشتہ ہے۔ غلط فہمیاں پھیلانے والے ہر دور میں پھیلاتے ہیں، لیکن صحیح بات وہ یہ ہے، جہاں اتنی قریبی رشتہ داریاں ہوں، جہاں اتنے اچھے تعلقات ہوں، وہاں بدگمانی پیدا کرنا، وہاں لوگوں کے دل میں منفی سوچ پیدا کرنا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن جب کسی جگہ تذکرے ہی شر کے ہو رہے ہوں تو پھر سننے والا مجمع اس کا اثر ضرور لے گا، اور خیر کے تذکرے سنیں گے تو دل صاف ہے، سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، سب کی محبت ہمارے دل میں ہے، سب ہمارے بڑے ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کی اس جماعت میں شامل کیا جہاں خیر کے تذکرے ہوتے ہیں، جہاں آپس کی محبتوں کو بتایا جاتا ہے، جہاں ایک دوسرے کے اچھے تعلقات کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور جہاں سب کا تذکرہ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں جلال تھا۔ ہم ان کے کئی واقعات سنتے ہیں، جلالی مزاج والے تھے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کرنے لگے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ میں آ گئے، یا رسول اللہ آپ یہ کام نہ کریں، یہ آپ کام نہ کریں، مجھے یہ کام سمجھ میں نہیں آ رہا۔ حضرت عمر کی ایمانی غیرت اس کام کی اجازت نہیں دیتی۔ رئیس المنافقین، جس نے زندگی بھر مسلمانوں کی اور اسلام کی جڑیں کاٹی ہیں، اس کا انتقال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا بیٹا آیا جو مخلص اور پکے ایمان والے صحابی تھے۔ یا رسول اللہ میرے والد کا انتقال ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے والد کو کفن میں آپ کا لباس پہناؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نرم دل، اتنے شفیق ہیں، آپ نے فرمایا لو بھائی میرا لباس لے جاؤ، میرا قمیص پہنا دو۔ رئیس المنافقین ہیں اور کفن میں کیا دیا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوڑا دیا جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ تجہیز اور تکفین کے معاملات میں بھی حصہ لیں، یہاں تک کہ آپ نے اپنا لعاب مبارک بھی اس کے منہ میں ڈالا ہے۔ رئیس المنافقین ہے۔ نماز جنازہ کے لیے میت سامنے لائی گئی، آپ آگے بڑھے ہیں تاکہ اس کی نماز جنازہ پڑھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آ گئے، یا رسول اللہ آپ اسے جانتے نہیں ہیں، یہ رئیس المنافقین ہیں، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ آپ نے فرمایا اے عمر مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کا جنازہ پڑھنے سے منع نہیں کیا، اس لیے میں پڑھوں گا، اور آگے بڑھ کر نماز جنازہ پڑھا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں سے قرآن پاک نازل فرما دیا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ اب آپ کو ان کی نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ، آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے استغفار کر لیں، ہم پھر بھی ان کو معاف نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ جب اندر نفاق آ جائے تو وقت کے پیغمبر کا لباس بھی اس کی بخشش کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ اپنا عمل خراب ہو جائے
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آ جائیں تو ان کا نماز جنازہ پڑھانا بھی انسان کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا. اپنا عمل خراب ہو گیا، نفاق آ گیا. آج تو ہم میں کتنے لوگوں کو یہ بتا دیا گیا کہ صاحب آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ صرف قبر میں پہنچیں، آگے بیٹھے ہوئے ہوں گے آپ کو لینے کے لیے، آپ کو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. یہ نماز پڑھنا اور یہ نیکیاں کرنا یہ تو چھوٹے موٹے لوگوں کا کام ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کی نسبت کس کے ساتھ ہے. وہ بزرگ وہاں پہلے سے موجود ہوں گے، بس آپ قبر میں پہنچیں گے، وہ ہاتھ پکڑیں گے اور وہاں سے آگے جنت میں چلے جائیں گے. آج اتنا لوگوں کو اس معاملے میں مطمئن کر دیا گیا. یہ غلط فہمی ہے، شیطانی دھوکہ ہے. اگر کام اتنا ہی آسان ہوتا تو 1.25 لاکھ انبیاء کو بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، اور یہ صحابہ کرام کی جو اتنی قربانی والی زندگی ہے ان کو اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں تھی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں اس کی بھی ضرورت نہیں تھی. آپ کے گھر کا جو چولہا بجھا ہے اور گھر میں کئی دن فاقے چلے ہیں اس کی بھی ضرورت نہیں تھی. ارے دین تو بہت آسان ہے، نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ روزے کی ضرورت ہے، نہ تلاوت کی ضرورت ہے، نہ حرام سے بچنے کی ضرورت ہے. دین تو سارے کا سارا آسان ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا اور آپ نے اس منافق کا جنازہ پڑھایا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بتا دیا اس کی بخشش نہیں ہے اور آئندہ ایسا کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے. اور کئی ایسے احکامات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رائے دے رہے ہیں. اس وقت تک پردے کا حکم نہیں آیا. حضرت عمر آتے ہیں، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ مسلمان عورتیں پردے میں رہیں، ان کی زندگی، ان کا چلنا، ان کا لباس، ان کا حلیہ یہ دوسری عورتوں سے مختلف ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرما رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رائے پر اللہ تعالیٰ نے اپنا پاک کلام نازل فرمایا اور مسلمان عورتوں کو حکم دیا گیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. یہ پردہ لے لیا کریں. اس میں مسلمان عورت کی عزت ہے، یہ مسلمان عورت کی شان ہے، یہ مسلمان عورت کی حفاظت ہے. اس سے مسلمان عورت کے ایمان کا پتہ چلتا ہے. باطل نے اتنی محنت کی، ایسا زبردست ہمارا ذہن بدلا کہ آج مسلمان کو اللہ کے اس حکم پر شرع صدر نہیں ہے. حالانکہ مغربی معاشرہ جس کی ایک ایک چیز کو مسلمان للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا ہے، ان کے ہاں بھی یہ بات سننے میں آتی ہے کہ اس معاشرے میں بھی جو مسلمان عورت برقع پہن کر باپردہ ہو کر گھر سے باہر نکلتی ہے اسے بہت عزت دی جاتی ہے، اسے عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. یہ عزت دار عورت ہے، یہ شریف عورت ہے. اور آج ہمارے مسلمان معاشرے میں، ہمارے تعلیمی اداروں میں، ہماری یونیورسٹیوں میں اس سوچ کو بالکل جڑ سے ختم کر دیا گیا. یہاں تک معاملہ نیچے چلا آیا کہ اگر سر پر دوپٹہ لینا ہے تو یہ بھی گھر میں کام کرنے والی ماسیوں کا کام ہے، شریف گھرانوں کی عورتوں کا کام نہیں ہے. اتنا ذہن بدل دیا گیا، یہ ڈراموں کی وجہ سے اور یہ فلموں کی وجہ سے. اس میں ہمارا نقصان ہے، ہماری بچیوں کا نقصان ہے، ہماری ماؤں بہنوں کا نقصان ہے. ہمارے دین نے ہمیں جو حدود بتلائی ہیں، جو 1400 سال پہلے قوانین ہمیں دیے ہیں، اگر ہم ان کو بائی پاس کریں گے ہمارا نقصان ہوگا. آج گھر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے. مسلمان ماں باپ اپنی بچیوں کے معاملے میں پریشان ہیں. گھروں میں نفرت والا ماحول بنا ہوا ہے. جہاں اور چیزیں اس میں کام کر رہی ہیں وہاں بے پردگی والا ماحول بھی ہے. ایک طرف یوٹیوب کا گن دیکھیں اور بے پردگی کے ماحول کو عام کیا جائے تو بتائیے اس کے نتیجے میں کیا وجود میں آئے گا. شیطان کا سب سے مؤثر ہتھیار وہ عورت ہے، اور اس نے بے لباس کیا اسے اور مارکیٹ میں لا کے کھڑا کر دیا. بزرگ سے بزرگ آدمی اور نیک سے نیک آدمی جب اسے اس فتنے سے واسطہ پڑتا ہے وہ فیل ہو جاتا ہے. کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے،
کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے صاحب میں تو بہت اندر سے منجا ہوا صاف ستھرا ہوں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو ہم نے جو ہمارے ہاں معاشرے میں یہ برائی بڑھ رہی ہے, پھیل رہی ہے, اسے ختم کرنا ہے. جیسے مسلمان بچی بڑی ہو, بالغ ہو, جہاں اس پر نماز کا حکم فرض ہوا وہاں اس پر پردے کا حکم بھی فرض ہو گیا. اور یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں سے حکم نازل کیا ہے, اور یہ 1400 سال سے مسلمانوں میں چلا آ رہا ہے. تو ہم نے اپنے آپ کو اس حکم کا پابند بنانا ہے, اس سے آزاد نہیں سمجھنا. یہ جتنا یوٹیوب چینل بنانے کا جو وبا پھیلی اور یہ جو جراثیم آئے, انہوں نے ہمارے گھروں کے پردے کا جنازہ نکال دیا. فیملی ولاگز بن رہے ہیں, فیملی گروپ بنے ہوئے ہیں, واٹس ایپ پر گروپ میں ساری تصویریں بھیجی جا رہی ہیں. میرے محترم دوستو عزیزو, دنیا کی حد تک تو چل جائے گا, کون کسی کا کیا بگاڑ سکتا ہے, مگر آخرت میں ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارا تو ایمان ہے نا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے. ہمارا تو اس پر ایمان ہے کہ ہم نے قبر میں سوال جواب دینا ہے. ہمیں تو اس پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے, دنیا میں اپنی خواہش کو پورا کر لیا اور یہ سب کچھ ہو بھی گیا, کر بھی لیا, کرا بھی لیا. جب انسان کی موت کا وقت آئے گا, انسان تمنا کرے گا کاش کہ میں یہ نہ کرتا تو اچھا تھا. آخرت میں جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا, تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا, یہ تمنا کریں گی عورتیں کاش ہم نے یہ کام نہ کیا ہوتا تو اچھا تھا. تو اس لیے جو احکامات ہمارے دین نے ہمیں دیے ہیں, ہمیں اسے لے کر چلنا ہوگا. اس میں ہماری بھلائی ہے, اس میں ہماری کامیابی ہے, اس میں ہمارا فائدہ ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار جایا کرتے تھے. بازار جا کر مسلمانوں کی تجارت کے معاملات کو خود دیکھا کرتے تھے, اس کا مشاہدہ کیا کرتے. یہ بیچ رہا ہے, یہ کپڑا بیچ رہا ہے, یہ اجناس بیچ رہا ہے, یہ پھل بیچ رہا ہے. اس سے جا کر پوچھتے آپ ذرا یہ بتاؤ کہ یہ جو آپ مال بیچ رہے ہو, آپ نے اس مال کے متعلق جو شریعت کے مسائل ہیں, جو دین کی ہدایات ہیں, انہیں سیکھا ہے یا ویسے ہی دکان کھول کر بیٹھ گئے؟ اگر وہ یہ جواب دیتا کہ میں نے پہلے مسائل سیکھے ہیں اور پھر میں نے کاروبار شروع کیا ہے, تو اسے کاروبار کرنے کی اجازت مل جاتی. اور اگر کوئی یہ کہہ دیتا کہ مجھے تو مسائل معلوم نہیں ہیں, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تم مسلمانوں کو حرام کھلانا چاہتے ہو؟ جاؤ پہلے مسائل سیکھو, کاروبار سیکھو, کاروبار سے متعلق دین کی ہدایات سیکھو, اس کے بعد آ کر کاروبار کرنا, پھر تمہارا کاروبار صحیح ہوگا. آج کی دنیا میں اور آج کے معاشرے میں دوڑ لگی ہوئی ہے, مال کماؤ, پیسہ بناؤ, جمع کرو, اپنا بناؤ, یہ بنا لو, وہ بنا لو. کہیں یہ بات بھی آ رہی ہے کہ بھائی جو بنانا ہے وہ جائز ہونا چاہیے, حلال ہونا چاہیے. اگر ایک جانور ہے, بکری ہے, آپ اس کو ذبح کرنے کے لیے لاتے ہیں, حلال جانور ہے, آپ اللہ کا نام لے کر, تکبیر پڑھ کر, قبلہ رخ لٹا کر اپنے ہاتھ سے اس جانور کو ذبح کرتے ہیں, مگر آپ کا طریقہ کار بدل گیا. آپ نے گلے پر چھری پھیرنے کے بجائے پیٹ میں چھری چلا دی. اب بتائیے جانور حلال ہوگا یا حرام؟ سب کچھ ٹھیک ہے, صرف اتنی غلطی ہو گئی کہ وہ گھبرا گئے, پتہ نہیں چلا, اور وہ پیٹ پہ چھری چلا دی اور گردن پہ نہ چلا سکے. تو اب بتائیے یہ جب یہ جانور حلال نہیں ہو سکتا, تو جو آج کی دنیا میں کاروبار میں لوگ کر رہے ہیں اس کا کیا حال ہوگا؟ امانت داری, دیانت داری, ہمدردی, خیر خواہی, دوسرے کا فائدہ سوچنا, سچ بولنا, ٹائم پہ پیمنٹ کرنا, کاروباری ادائیگی کا خیال کرنا, پہلے سے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے میری فلاں پارٹی سے بات ہوئی تھی, 10 دن باقی ہیں, پیمنٹ کرنی ہے, میں نے کیا انتظام کیا ہے. اگر یہ سوچ ہے تو پھر تو الحمدللہ. اور اگر انداز یہ ہے کہ پہلے سے ذہن بنا رکھا ہے اس بندے کو پہلے یہ ڈیٹ دیں گے, اس پر آئے گا اسے یہ ٹوپی پہنائیں گے,
پھر 1 مہینے کا ٹائم بڑھائیں گے، پھر آئے گا، پھر ہم کہیں گے وہ صاحب فلاں پارٹی نے دینا تھا وہ پیچھے چلی گئی، پھر 1 مہینہ تاریخ آگے چلی جائے گی، پھر آئے گا، پھر ہم اس کو یہ بات بتائیں گے 6 مہینے کے لیے سیٹنگ بنا کر رکھی ہوئی ہے، 6 مہینے رولائیں گے، اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کتنا مال دینا ہے۔ یہ کیسا کاروبار ہے، یہ کیسی حلال تجارت ہے، اور یہ کیسا رزق حلال ہے، اور یہ کیسی عبادت ہے۔ امانت داری اور دیانت داری آج اگر ہمارے مسلمان معاشرے میں، ہماری کاروباری زندگی میں، ملازمت کی زندگی میں آ جائے، اللہ تعالی ہمارے تھوڑے میں وہ برکت ڈال دیں گے جس برکت سے ہمارے سارے کام بن جائیں گے۔ آج ہر ایک چاہتا ہے کہ بھئی یہ چیزیں ہونی چاہیے، مگر کون کرے، کب کرے، کیسے کرے، اس کے لیے ہمت نہیں ہوتی۔ لوگ پوچھتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ اگر یہ بتا دیا گیا کہ یہ جائز نہیں ہے تو پھر میں کہاں سے کھاؤں گا۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے اپنا عمومی ماحول ایسا بن جائے، حلال کھانا ہے، حلال کھلانا ہے، حلال کمانا ہے، حلال جمع کرنا ہے، حلال طریقے سے جو بھی کاروبار ہوگا وہ ہمارے لیے جائز ہے، شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جو کام کیا جائے گا وہ ٹھیک ہے، اور اس پر دنیا کے بھی وعدے ہیں اور اس پر آخرت کے بھی وعدے ہیں۔ اور یہاں تو اگر کوئی کاروباری زندگی میں دین کی بات کر دے تو آگے سے کہہ دیا جاتا ہے آپ کاروبار کرنے کے لیے آئے ہیں، یہاں آپ مسئلے مسائل بتانے کے لیے آئے ہیں۔ ہم نے گویا اپنے کاروبار سے، اپنے دفتر سے، اپنی دکان سے دین کو خود بے دخل کر دیا، لکھ کر لگا دیا جاتا ہے یہاں کوئی دین کی بات نہیں ہوگی، یہاں صرف کاروبار ہوگا۔ تو بھائی ہمارا تو دین یہ کہتا ہے کہ تمہارا کاروبار بھی عبادت ہے، جیسے تم مسجد میں آتے ہو، نماز پڑھتے ہو، اس پر اللہ راضی ہوتے ہیں، تم دکان کھولتے ہو، سارا دن مال بیچتے ہو، اس پر بھی اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ اگر تم مسلمانوں کے بادشاہ بن کر پورے ملک کا نظام چلا رہے ہو، اس پر بھی اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ اگر تم مسلمانوں کے قاضی بن کر قضاء کے عہدے اور سیٹ پر بیٹھ کر مسلمانوں کو انصاف فراہم کر رہے ہو، اس سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ اگر تم مسلمانوں کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کی فوج کے سربراہ بنتے ہو، اس پر بھی اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ لیکن آج عجیب معاملہ یہ ہوا، ان ساری چیزوں کو دین سے دور کر دیا گیا، صرف دین کو مسجد میں محدود کیا، ممبر تک محدود کیا، باہر کی ساری زندگی کو دین سے آزاد کرا لیا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی کے ہر شعبے میں ہم نے اپنے دین کے مسائل کو لے کر چلنا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تعلیم تھی، اور وہ اپنے لوگوں کو اس تعلیم کا پابند بنایا کرتے تھے۔ آدمی سیکھتا رہے، چلتا رہے، کرتا رہے، آگے بڑھتا رہے، اس کی زندگی میں بہتری آئے گی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت کا واقعہ پیش آیا اور حملہ کیا گیا نماز پڑھاتے ہوئے، اور ناف کے نیچے گہرا زخم لگا، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب ہوش میں آئے تو ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلا سوال جو کیا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کی نماز کا کیا بنا۔ آج ٹھیک ٹھاک، صحت مند، ساری سہولتیں موجود، پنکھے موجود، اے سی موجود، پانی موجود، مگر نماز پڑھنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی ہے، نماز پڑھنے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوتے۔ وہاں تو یہ حال ہے، اتنا گہرا زخم آیا، شدید حملہ ہوا، مگر جب ہوش میں آئے ہیں تو سب سے پہلے نماز کی فکر ہے۔ آج ہمیں کتنی فکر ہے؟ تو ہمیں ہمارا دین ان ساری چیزوں کو ساتھ لے کر چلنے کی ہدایت دیتا ہے۔ عبادات کی لائن، کاروبار کی لائن، تجارت کی لائن، معاشرت کی زندگی، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمارا رویہ اور سلوک، ان ساری چیزوں میں جو اپنے آپ کو دین کا پابند بنا کر چلے گا یہ کامل مسلمان کہلائے گا۔ صرف نماز پڑھنے سے کامل مسلمان نہیں بنیں گے، صرف کاروبار میں صحیح طریقے کا خیال رکھنے سے وہ کامل مسلمان نہیں بنیں گے۔ تو ہمیں دین کے ایک حصے کو لینے کے بجائے دین کی ساری چیزوں کو لے کر چلنے ہیں، اور ہماری محنت کا انداز ایسا ہو کہ بھئی ہماری اپنی زندگی میں بھی یہ تعلیمات زندہ ہوں، اور جہاں جہاں ہم کام کر رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس ماحول میں بھی دین کی تعلیمات کو زندہ کرنے کا ذریعہ بنائیں۔ ہماری سوچ یہ ہو میں خود بھی بدل جاؤں، میری زندگی میں دین آئے، اور جس جگہ میں کام کرتا ہوں میرے ساتھ کام کرنے والے بھی بدل جائیں، ان کی زندگی میں بھی دین زندہ ہو، میری اولاد کی زندگی میں دین زندہ ہو، میری بیوی دین کے مطابق زندگی گزارے۔ اس سوچ کے ساتھ جئیں گے تو انشاءاللہ اس سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔